اسی طرح قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اس کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، اس کے اندر تفصیل کو سمجھ لینا چاہیے۔ قے کرنا، الٹی کرنا، قے کرنا، اس سے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب انسان خود بخود قے کرے، جان بوجھ کے قے کرے، یعنی دل میں تلا رہا اور اس نے اپنی جو ہے نا وہ انگلیاں حلق کے اندر ڈالی اور قے کی، اور قے بھی منہ بھر کر ہوئی۔ صرف ایک صورت ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اس صورت میں۔ تو اگر قے کی بلا اختیار اور خود بخود قے ہو گئی تو منہ بھر کر بھی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کسی نے خود بخود قے کی لیکن منہ بھر کر نہیں ہوئی، تھوڑی ہوئی، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جیسے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ خود قے کی، جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود نہیں کی اور قے منہ بھر کر ہو گئی یا تھوڑی ہوئی تو دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے ہو گئی اور منہ بھر کر ہوئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے ہوئی اور منہ بھر کر نہیں، تھوڑی ہوئی، اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جان بوجھ کر اگر قے کی اور اس میں بھی منہ بھر پر قے ہوئی تو اس صورت میں صرف روزہ ٹوٹے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے نا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی مجھے قے آ گئی اور پھر خود جو ہے نا وہ کہتے ہیں قے آ گئی، تو جب خود بخود قے آئے گی تو کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ منہ بھر کر آئے یا تھوڑی آئے۔ تو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اب روزہ ٹوٹ گیا تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ بعد میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے یہ سمجھا کہ مجھے قے آ گئی ہے اور اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹا تھا، تو اس نے سمجھا کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا تو میں کھا پی لوں، تو وہ اس نے کھا پی لیا، تو اس کھانے پینے سے روزہ اب اس کا ٹوٹ گیا۔ تو اس سے جو ہے نا اس پر قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ کفارے کی صورتیں بھی آگے جو ہے نا بیان کی جائیں گی۔